السلام علیکم، تلخ و شیری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین مینگل اب یوٹیوب چینل پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چلی ہے۔ پی ڈی ایم کا بھامتی کا کنبہ بھی چلا گیا اور پی ڈی ایم نے جو اپنے کارنامے انجام دینے تھے وہ کر دیے۔ غریب عوام کے لیے مہنگائی کا تحفہ دے کے چلے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کر کے انہوں نے جو ملک بچایا، بہرحال ملک تو کسی حد تک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، مگر غریب جو ہے اس میں تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ اور انتہائی ہوش ربا جو مہنگائی ہے اس نے کمر توڑ دی ہے غریب عوام کی۔ بجلی کے بل کی ایک ایسی تعداد آ رہی ہے جو کبھی گھروں میں بجلی کے بل اتنے اماؤنٹ کے نہیں آئے لوگوں کے گھروں میں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ تمام الزامات موجودہ حکومت بھی پچھلی حکومت پہ ڈالتی ہے، سابقہ حکومتوں کی طرح، جس طرح سابقہ حکومتیں ایک دوسرے پہ ڈالتی رہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے دور میں الگ الگ عوامل تھے، تو وہ عوامل محرکات کیا تھے، مگر بہرحال ہر حکومت سابقہ حکومت پہ ڈالتی ہے کہ وہ یہ کر گئے۔ آئی پیز جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ، یہ جو پروڈیوس انرجی کا جو ہے کرائسس یہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جنہوں نے معاہدے کیے، ابھی سینیٹر مشتاق احمد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب معاہدے ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹائم میں تو میں نے اس پہ کڑا احتجاج، ریکارڈ پہ ہے ان کا احتجاج، تو انہوں نے بولا میں نے احتجاج کیا تھا کہ آئی پی ایس جو ہیں ان سے، جو بجلی فراہم کرنے والی کمپنیز پرائیویٹ جو ہیں، ان سے اس طرح کے معاہدے نہ کیے جائیں کہ غریب عوام پہ آگے جا کے ایک طوفان آ جائے بلوں کا اور مہنگی بجلی ملے عوام کو۔ مگر میری کسی نے نہیں سنی۔ یہ ان کا ایک بیان اخبار میں ابھی چھپا اور میڈیا پہ بھی آیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں اور آج کل کافی مقبول بھی ہیں وہ۔ تو یہ تو حقیقت ہے، ماضی میں بھی حکومتیں انہیں جو سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں بجلی، ان سے معاہدے کرتی رہیں، تو یہ ایک نقصان ہوا عوام کے لیے، جس کے ثمر آج عوام کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ کڑوے پھل جو ہیں وہ کہیں گے۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہے اس وقت۔ ہر حکومت یہ کہتی ہے، پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت میں کورونا آ گیا تھا، وہ کورونا کی آڑ لیتے ہیں کہ میں نے جو مہنگائی کی تھی وہ کورونا کی وجہ سے تھی۔ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں جناب عمران خان تو کورونا کی وجہ سے عوام کی خدمت نہیں کر سکے، یعنی کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ صرف کورونا کی وجہ سے نہیں کیا انہوں نے۔ وہ جبکہ عمران خان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے دو وجہ سے کام نہیں کیا، ایک تو مجھے باجوہ صاحب روکتے تھے، یعنی کہ کام کرنے سے جو کچھ کام کرتا تھا تو میں غلط کر دیتے تھے، باقی غلط سمت میں مجھے لگا دیتے تھے، تو دوسرے یہ کورونا آ گیا۔ تو ان کے دور میں بھی مہنگائی اتنی ہو گئی تھی کہ عوام نے سوال یا نشان بن گئے تھے عوام کے، بھائی یہ تحریک انصاف کی کیسی حکومت آئی ہے، ہر چیز اس میں مہنگی ہو گئی تھی، اور کورونا آنے سے پہلے بھی اور کورونا کے بعد بھی۔ کورونا میں بھی بل گیٹس نے، جن سے ذاتی تعلقات بھی تھے، اور کافی امداد دی تھی پاکستان کو، کافی امداد، تو وہ کورونا کا ازالہ کرنے کے لیے کافی تھی، مگر بہرحال وہ کورونا کی بھی آڑ لے کے مہنگائی کے طوفان ان کے زمانے میں بھی آیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو پھر سستائی دیکھیں گے، پھر نواز شریف سے پہلے اگر پچھلی حکومت پہ جائیں گے تو اور کمی بیشی نظر آئے گی آپ کو۔ یہ تو ایک کہتے رہے لوگ، حکمراں آتے جاتے رہے اور یہ سب کہتے رہے کہ سابقہ حکومت کر گئی، سابقہ حکومت کر گئی، مگر جن کے زمانے میں مہنگائی بڑھی تو ان کے زمانے میں کچھ کام بھی ہوئے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چور ڈاکو آپ نے کہتے ہیں تو عدالت میں ان کو ثابت کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا لگائی جائے جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی نے بھی سزا ان لوٹنے والوں کو، چاہے اس میں نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، کوئی بھی ہو، اب عمران خان پہ بھی الزام لگ گیا ہے، مقدمہ ہے ان کے اوپر بھی اس کا کہ بھئی انہوں نے وہ ملک ریاض سے پیسے لے لیے۔ ملک ریاض جو ایک کوئی ان کی وجہ شہرت ایسی ہے کہ ہر ایک کو خرید لیتے ہیں، تو اب انہوں نے یا تو خرید لیا یا ان کو پیسے دیے، کس وجہ سے دیے، کیوں دیے، کیا ہوا،
تو وہ بھی ایک مقدمہ ہے، تو الزام تو لگ گیا ان پہ، الزامات زرداری نواز شریف سب پہ لگے ہوئے، تو بس یہ مہنگائی کا جو شاخسانہ ہے سارا انہی حکمرانوں کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب حکمرانوں نے کچھ دیا، ابھی کچھ پاکستان میں تبدیلی بھی آئی، کچھ ایسی نئی چیزیں بنی، نئے پنجاب میں پل روڈ موٹر وے یہ وہ، تو یہ بات حقیقت ہے نواز شریف جو کہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے بھی دور میں کام بھی ہوئے اور لوٹ مار بھی جاری ساری رہی، کرپشن بھی رہی، تو ہم کب کہتے ہیں، ہم کسی کی بھی جو لوٹ مارے ہم تو کہتے ہیں ان کو اگر کسی نے کیا ہے ثابت ہو جاتا ہے، کوئی جرنے لو کرنے لو سب کو پکڑو، جیسا ان کا احتسابی نظام ہے اس کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں۔ اب عمران خان صاحب اس وقت اندر ہیں اور نگراں حکومت ہے، اس وقت نگراں حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ نگراں حکومت جو ہے وہ ایک کمزور حکومت ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے الیکشن کرانا، تو وہ ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ کسی احتساب کے چکر میں پڑے بغیر کوئی بھی ایسا کام کسی کے کہنے پہ یا کوئی اس طرح کا ایسا کام قدم اٹھائے بغیر، اگر وہ ملک میں سستائی نہیں کر سکتی، یعنی کہ جو مہنگائی کا جو ہوش ربا مہنگائی ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی، تو اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم مہنگائی کو روک لے، جس سطح پہ ہے بڑھنے نہ دے۔ ریٹ جو بڑھ رہے ہیں جیسے پیٹرول کے ریٹ، رات میں آدمی اٹھتا صبح بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کی قیمتیں، تو اس سے جو اس کو روک دے، یا پھر فوری طور پہ الیکشن جو ہے جو اس کا ٹرن اوور ہے اس میں کرائے اور شفاف اور منصفانہ الیکشن کرائیں کاکڑ صاحب، تو اس طرح سے ان کا ایک نام دنیا میں روشن ہو جائے گا، پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک نام لکھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح جنرل یحییٰ خان کا لکھا گیا تھا، ان کا الیکشن بھی متنازع نہیں تھا، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ایک الیکشن کرائیں، اس میں عمران خان ہوں یا جو بھی ہو، سب کو بلا تفریق بلا امتیاز شرکت کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم تو کہیں گے جو لیڈران باہر بیٹھے ہیں جیسے الطاف حسین ہیں، ان کو بھی پاکستان میں آ کے شرکت کرنے کی اجازت دی جائے سب کو، اور اس میں منصفانہ الیکشن شفاف الیکشن کرا کے جو حکومت میں آئے اقتدار میں پارٹی اس کو اقتدار سونپ کر حوالے کر کے چلی جائے، اسی میں ہی بھلائی ہے پاکستان کی۔ اگر 90 دن سے آگے الیکشن بڑھے تو پاکستان میں بحران آ جائے گا۔ کچھ سیاسی پارٹیاں اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ تیار ہیں، کچھ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے تیار نہیں ہیں، کچھ اپنی یعنی کہ سیاست کو سمجھتے ہوئے کہ بھئی ہماری سیاست کو انگلیاں اٹھائیں گے لوگ، تو جمہوریت کی بقا کے لیے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 90 دن کے لیے ہو۔ عمران خان تو چاہ ہی رہی ہے پی ٹی آئی ان کی پارٹی کے الیکشن میں۔ ہاں، جو مقدمات ہیں جو بھی ہیں جو پرانے چل رہے ہیں اس کا فیصلہ جلد سے جلد عدالت عالیہ کرے، سپریم کورٹ کرے، اور پاکستان کے عوام کو اس بحران سے نجات دلائی جائے۔ ان کے لیے تو مہنگائی کا بحران سب سے بڑا ہے عوام کے لیے، اس سے عوام کو نجات دلائی جائے، ایک منتخب حکومت کا قائم ہو سکے تاکہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔